مقدس ہستیاں، یہ 6 اسلام کے اولین محسن جن کا ہم نے کل ذکر پڑھا تھا، 12 سنہ نبوی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اعلان کیے ہوئے تبلیغ کرتے ہوئے مکہ معظمہ میں 12 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ یہ 6 افراد جب گئے، اگلے سال پھر حج کے موقع پر جب یہ آئے تو ان کے ساتھ 12 آدمی تھے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، پہلے 6 تھے، یہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مسلمان ہوئے اور مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ چلے گئے، اور اگلے سال جب یہ حج کے موقع پر آئے تو یہ کتنے افراد ہیں؟ 12 افراد۔ اب ان 12 میں سے کچھ تو وہ ہیں جو پچھلے سال آئے تھے، کچھ نئے افراد تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اسے کہتے ہیں بیعت عقبہ اولیٰ، پہلی بیعت، وہ جو گھاٹی کی ایک سائیڈ پر ہوئی تھی۔ تو بیعت عقبہ اولیٰ میں یہ 12 افراد شامل ہیں۔ اب وہ لوگ جو آج نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر طرح طرح کے حملے کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بات، ان کو بتانے کے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ جب یہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے تو نبی علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا لیا۔ سب سے بنیادی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے وعدہ لیتے ہیں، فرماتے ہیں مجھ سے عہد کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے، فعل بدکاری کا ارتکاب نہیں کرو گے، اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گے، اپنی طرف سے باتیں بنا کر کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گے، اور کسی نیک کام میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ تم میں سے جو بندہ بھی یہ وعدہ پورا کرے گا اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب ملے گا، اور جس نے اس وعدے کے اندر کوئی کسی قسم کی کمی کی اور اسے دنیا میں سزا مل جائے تو اس کا کفارہ بن جائے گا، لیکن اگر اسے دنیا میں سزا نہ ملی، اس کا اللہ نے پردہ قائم رکھا، تو معاملہ اس کا اللہ کے سپرد ہے، چاہے وہ معاف کرے چاہے وہ سزا دے۔ یہ ہے وہ اولین بیعت جو ان 12 افراد سے آپ نے لی۔ آج کہتے ہیں کہ دیکھو جی، یہ مسلمانوں کے پیغمبر کو دولت کا، عہدے کا لالچ تھا۔ اور اللہ کے بندو، تھوڑا سا عقل سے کام لو، اور مسلمان بھی اس حوالے سے نہیں سوچتے، اور مسلمانوں کو بھی اس حوالے سے ذہن میں نہیں آتا کہ ہم نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین دعوت شروع سے لے کر آپ کی ساری زندگی تک یہی رہی، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب ان سے بیعت لے لی اور پھر ان کو مدینہ طیبہ جب بھیجنے کا ارادہ کیا، تو تعلیم قرآن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ بھیجا۔ یہ مصعب جن کا ہم نے تذکرہ پڑھا تھا کہ جو مالدار ترین شخص تھے، روزانہ کپڑے تبدیل کرتے، انتہائی مہنگی خوشبو لگاتے، یہ مصعب بن عمیر، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے سفیر ہیں مدینہ طیبہ میں۔ انہیں مدینہ کا استاذ کہا جاتا ہے، انہیں مدینہ کا استاذ کہا جاتا ہے، کنہیں؟ حضرت مصعب بن عمیر کو۔ ان کی جو رہائش تھی، ان کے کھانے پینے کا انتظام تھا، ہم نے کل پڑھا تھا اسعد بن زرارہ، وہ جو 6 بندے تھے نا، اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ان کے رہائش کا، ان کے کھانے پینے کا انتظام تھا۔ اب مدینہ میں یہ 2 بندے یاد کر لیں، ایک حضرت مصعب بن عمیر اور دوسرے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور حضرت امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں لکھا اور دیگر مورخین نے لکھا کہ سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں نماز جمعہ کا آغاز کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشاورت اور آپ کے ایماء پر، آپ کے حکم پر حضرت اسعد بن زرارہ تھے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، مدینہ طیبہ میں جمعۃ المبارک کا آغاز کرنے والے کون ہیں؟ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے دل میں یہ بات آئی تھی
کہ یہ لوگ ہر ہفتے کو جمع ہوتے ہیں، ان کا کوئی مذہبی دن ہے، ہمارے پاس بھی کوئی ایسا ہونا چاہیے۔ اور یہ ایام جہالت میں، زمانہ جہالت میں یہ بڑا دن مشہور تھا یوم عروبہ کے نام سے۔ تو انہوں نے کہا اب ہم مسلمان ہو چکے ہیں تو ہمارے پاس بھی کوئی اہم ایسا موقع ہونا چاہیے جس میں ہم جمع ہو سکیں۔ اور اس میں 2-3 بڑی باتیں اہم ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے چھوڑنے کو کفر سے تعبیر کیا۔ جس نے نماز چھوڑ دی بے شک اس نے کفر کیا۔ اب نماز کے چھوڑنے کو ظاہراً کفر کہا گیا، اور جو جمعے کے حوالے سے بات آتی ہے نا کہ جس نے جمعہ چھوڑ دیا اس پر مہر لگ جائے گی، وہ جمعے کے خطبے کے حوالے سے ہے، صرف نماز کے حوالے سے نہیں ہے، کیونکہ دین سیکھنے اور سکھانے کا وہ موقع ہے، اس لیے کہا گیا کہ جس نے یہ جمعہ چھوڑا، مراد یہ ہے کہ نماز نہیں، اس کے اندر جو خطبہ ہوتا اس کی یہ اہمیت ہے، کسی نے وہ چھوڑ دیا تو اس پر مہر لگ جائے گی، کیونکہ جب سنے گا ہی نہیں، صرف نماز پڑھنی مقصود ہوتی تو باقی 6 دن بھی تو نماز پڑھی جا رہی ہے نا، صبح و شام۔ تو جمعہ صرف نماز یا 2 رکعت کا نام نہیں ہے، اس سے پہلے خطبے کا بھی ایک نام ہے جس کو اکٹھا کر کے جمعہ کہا گیا۔ بہرطور حضرت اسعد بن زرارہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے اور آپ کے حکم پر مدینہ طیبہ میں نماز جمعہ کا آغاز کر دیا۔ اس وقت تک مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کی کل تعداد ہے 40۔ حضرت مصعب بن عمیر نے تبلیغ کرنا شروع کی، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے آپ ایک ایک کے گھر گئے۔ کاش کہ آج ہمارے اندر یہ مادہ پیدا ہو سکے اور ہم یہ دعوت کا کام کر سکیں، لیکن ہمارے ہاں یہ کام نہیں ہوتا بدقسمتی سے۔ ہاں، ہماری 2 اسلام کے اندر جماعتیں ہیں جو اس حوالے سے بڑا کام کرتی ہیں۔ ایک تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کے ذہن بہت ذہن چھوٹے ہیں، اس ذہن کے چھوٹے ہونے کا بھی آپ کوئی علاج نہیں کر سکتے۔ بہرحال اسلامی تعلیم کے حوالے سے ایک تو ہماری تبلیغی جماعت ہے اور دوسری ہماری دعوت اسلامی ہے، یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہی ہیں، اختلاف اپنی جگہ پر لیکن ان کا کام اپنی جگہ پر۔ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اب کام کرنا شروع کرتے ہیں، اور مصعب بن عمیر کو نبی علیہ السلام نے بھیجا۔ اسد بن زرارہ کے خالہ زاد ہیں، تھوڑا سا یاد کرنے کی کوشش کریں اس کو۔ اسد بن زرارہ کے خالہ زاد ہیں، ان کا نام بھی سعد ہے۔ اسد اور سعد یہ دونوں خالہ زاد ہیں۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے سردار ہیں، لیکن آپس میں اب ظاہر سی بات ہے یہ سارے مسلمان تو نہیں تھے، اس زمانے میں کافر ہیں، تو حضرت مصعب بن زبیر اور حضرت اسد بن زرارہ یہ دونوں تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ حضرت سعد کو پتہ چلتا ہے تو حضرت سعد ایک اور ساتھی کو تیار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری خالہ کا بیٹا نہ ہوتا، یہ کیا لوگوں کو جمع کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے لگا ہوا ہے، نیا دین لے کے آ گیا، یہ میری خالہ کا بیٹا نہ ہوتا تو میں اس کو جا کے خود روکتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ میری خالہ کا بیٹا، اب میں اس کو خود تو جا کے روک نہیں سکتا۔ تو حضرت سعد نے اپنے ہی ایک دوست اسید کو کہا کہ تم جاؤ نہ، جا کے ذرا اس کو منع کرو، یہ کیا لوگوں کو اکٹھا کر کے بیٹھ جاتا ہے، روزانہ لوگوں کے گھر چلا جاتا ہے، کبھی کسی کے جا کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے، کبھی کسی کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے، کبھی لوگوں کو جمع کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت اسد بن زرارہ کے پاس چلے گئے، جاتے ہی ان کو بولنا شروع ہو گئے، کیونکہ پیچھے سے حضرت سعد نے بھیجا تھا، جاتے ہی ان کو بولنا شروع ہو گئے، ڈانٹنا اور پتہ نہیں جو جو ان کے منہ میں آیا انہوں نے کرنا شروع کیا۔ حضرت مصعب جو تھے نا بڑے تحمل سے سنتے رہے، بڑے تحمل سے، یہ آسان نہیں ہے، بڑے تحمل سے سننے کے بعد حضرت مصعب نے کہا اے اسید آپ بڑے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھ کے ہماری بات سن لیں، اگر اچھی لگے تو مان لیجیے گا، نہ اچھی لگے تو نہ مانیے گا، لیکن عاقل آدمی ایسے تو نہیں بولتا جس طرح آپ نے آگے بولنا شروع کر دیا کہ بغیر کچھ سنے ہم پر آپ نے اس طرح کے الزامات یہ بوچھاڑ کر دیا آپ نے۔ تو حضرت مصعب کی دعوت پر حضرت اسید جو تھے یہ خاموش ہو گئے، کہنے لگے اچھا بتاؤ
حضرت مصعب نے پہلے قرآن کی تلاوت کی۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، پہلے نجاشی کا دربار ہے، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ وہاں تلاوت کرتے ہیں، اور اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے جو مکہ معظمہ میں تلاوت کرتی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا معاملہ اپنے گھر میں جب تلاوت کرتے تو اس زمانے میں دیواریں چھوٹی ہوا کرتی تھی، آپ جانتے، تو سارے آس پاس کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن کریم سننے کے لیے۔ جس کو قرآن کا معنی سمجھ میں آ جائے تو اس کی قرآن سے محبت بڑھ جائے گی۔ اصل مقصد یہ ہے، ہم چونکہ آج تک قرآن کے معنی کو سمجھ ہی نہیں سکے، اس لیے ہمیں ان چیزوں کا آج تک پتہ نہیں چل سکا، ہمیں لطف نہیں آیا۔ ورنہ جتنا ہم لوگ حقیقت، ہمارے ہاں تو لوگ بڑے کمزور ہیں جذباتی اعتبار سے، ہم تو اتنے سخت دل نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں ہمارے بڑوں نے کون سا کوئی اونٹ رکھے تھے جو ان میں سختی تھی۔ ہمارے لوگوں میں جتنی نرمی ہے کہ کوئی بھی واقعہ دیکھیں تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ اگر خدا کرے، اگر کاش اس خطے کے لوگوں کو قرآن کی سمجھ آ جاتی تو ان سے زیادہ کوئی رونے والا نہ ہوتا، ان سے زیادہ کوئی قرآن سن کے کسی کی آنکھوں سے آنسو جائے، ان سے زیادہ کوئی ایسا نہ ہوتا جو قرآن سن کے رقت جس پہ طاری ہو جائے۔ سب سے زیادہ اس خطے کے لوگوں پر رقت طاری ہوتی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن سمجھ کے پڑھے ہوئے نہیں، اس کے ترجمے سے واقف نہیں ہیں۔ اگر واقف ہوتے تو پھر ان سے زیادہ کوئی قرآن سن کے رونے والا نہ ہوتا۔ آج عرب میں حرم میں آپ چلے جائیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ وہاں کی حاضری عطا فرمائے، تو وہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، لوگ سن کے رو رہے ہوتے، ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، ایک لفظ ہوتا ہے، کوئی لفظ نہیں ہے اس کا آپ کو لگے کوئی معنی نہیں۔ مثال میں آپ سے ذکر کرتا ہوں، آج ہم نے سورہ یوسف کی چند آیات پہلی رکعت میں پڑھی۔ ایک محفل ہے قرات کی، وہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، اس میں قاری صاحب یہی جملہ پڑھتے ہیں اور اس ایک جملے پہ سارے لوگ مرد و عورت سارے زارو قطار روتے، اور کیمرہ مین ایک ایک کو دکھا رہا ہوتا کہ دیکھیں کیسے لوگ دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں، لیکن ہمیں خبر ہی نہیں، کیوں؟ ہمیں اس کے معنی کا نہیں پتہ۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں قرآن سمجھ کے پڑھنا نصیب فرمائے۔ تو حضرت مصعب نے جب حضرت اسید کے سامنے سارا قرآن جو تھا اس کی تلاوت کی کچھ حصہ، کہنے لگا یار کتنی بڑی عمدہ باتیں ہیں، میں تو ایویں تم سے بول رہا تھا مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو، مجھے بتاؤ نا ذرا تمہارے دین میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ حضرت مصعب نے کہا غسل کیجئے، پاک کپڑے پہنیے، آپ کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ اب حضرت اسید نے کہا میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن ہمارے قبیلے کا ایک بندہ ہے، اگر وہ مسلمان ہو گیا نا تو پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا۔ حضرت مصعب نے اور حضرت اسعد نے حضرت اسید سے پوچھا وہ کون؟ وہ کہنے لگا تمہارا خالہ زاد جس نے مجھے بھیجا تھا، سعد۔ اب حضرت اسعد نے کہا کہ کیسے کیا جائے کہ وہ آ کے ہماری بات سنے، اس نے تو ہم سے دشمنی رکھی ہوئی ہے۔ اسید کہنے لگے ذرا ٹھہرو، میں کوئی چکر چلاتا ہوں، کوئی ایسا معاملہ کرتا ہوں۔ اسید گئے اور جب جا کے حضرت سعد کے سامنے پہنچے تو حضرت سعد سے کہنے لگے اوہ تجھے پتہ ہے فلاں قبیلے والے وہ تیری خالہ کے بیٹے کو تیرے علاقے میں مارنے کے لیے قتل کا منصوبہ بنائے بیٹھے۔ حضرت سعد کے تو جسم میں جیسے آگ لگ گئی، سن کے کہنے لگے ان کی یہ جرت کہ میری خالہ کے بیٹے کو ہاتھ لگائے میرے قبیلے میں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ فوراً آؤ دیکھا نہ تاؤ دوڑ پڑے۔ اب جب حضرت سعد وہاں پہنچتے ہیں تو حضرت مصعب بھی وہاں بیٹھے، حضرت اسد بھی وہاں بیٹھے، وہاں تیسرا بندہ ہی کوئی نہیں۔ جا کے پتہ لگ گیا بھی اسید نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، جا کے پھر ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تم نے یہ کیا کام کیا، تم نے مجھے دھوکے سے بلایا، یہ کیا۔ حضرت مصعب نے ان سے بھی یہی کہا کہ سعد بیٹھ کے میری بات سن لو، عقل مند آدمی، تم تو قبیلے کے سردار ہو، علم والے ہو، سن لو بات، اگر تمہیں بات سن کے سمجھ آ جائے تو مان لینا۔ حضرت سعد نے کہا بات تو منصفانہ ہے، تو حضرت سعد بھی سننے لگے، تو حضرت سعد بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ یوں اسید اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں مسلمان ہوئے۔ اب جو سعد تھے، یہ سعد اپنے قبیلے کے سردار تھے، پورا قبیلہ ان سے محبت رکھتا تھا۔
حضرت سعد مسلمان ہونے کے بعد اپنے سارے قبیلے کو جمع کر کے کہنے لگے سنو میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، کیا کہتے ہو میرے بارے میں؟ نسلوں کا فرق ہوا کرتا ہے، نسلوں کا فرق ہوا کرتا ہے، جو بادشاہ ہو نا وہ غریب ہو یا امیر ہو وہ بادشاہ ہی ہوتا ہے، اور جو فقیر ہو وہ مالدار بھی ہو تو فقیر ہی ہوتا ہے۔ یہ مادی دولت کی کوئی حیثیت نہیں، اصل تو دل کے امیر ہوتا ہے۔ حضرت سعد نے پوچھا بتاؤ میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ میں یہیں رک کے آپ کو ایک اور واقعے کی طرف لے کے چلوں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم، اور اتنے بڑے عالم، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صرف چہرہ دیکھا تو چہرہ دیکھتے ہی فرمایا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آ کے عرض کرتے جی آپ پہلے میرے قبیلے والوں کو بلا کے میرے بارے میں ذرا پوچھ لیں، میری قوم کو بلائیں، یہودی قوم کو بلائیں، میرے بارے میں ذرا سوال کریں، میں کنارے پر چھپ جاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلا کے ان سے کہا بتاؤ بھئی عبداللہ بن سلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم میں عالم ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہے، سب سے زیادہ جاننے والے کا بیٹا ہے۔ فرمایا اگر وہ مسلمان ہو جائے؟ نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ کلمہ پڑھتے ہوئے سائڈ سے باہر تشریف لے آئے۔ جب وہ کلمہ پڑھتے ہوئے تشریف لا کہنے لگے یہ تو ہے ہی جھوٹا، اس کا باپ بھی جھوٹا تھا۔ کہا حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں اے اللہ کے رسول دیکھ لیا، یہ ان لوگوں کی حالت ہے، یہ ان کا وتیرہ ہے، آپ ان سے توقع کرتے؟ اگر اس قوم میں کوئی خیر والی بات ہوتی نا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی قرآن کریم میں وہ دین جس کی تعلیمات میں یہ ہے کہ بے زبان جانور جو ہے جو بول نہیں سکتا اس کے ساتھ بھی کوئی بھلائی کا معاملہ کرے تو جنت میں جائے گا، وہ دین کبھی اپنے ماننے والوں کو یہ نہ کہتا کہ ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ دین کبھی یہ نہ کہتا۔ کیوں؟ قرآن کے یہ الفاظ آج بھی یاد رکھنے کے لائق ہیں، قابل ہیں۔ حسدا من عند انفسہم، ان کے دلوں میں حسد ہے، وہ حسد آج تک ان کا نہیں مرا۔ وہ حسد یہ ہے کہ نبوت ہم لوگوں میں جاری ہونی چاہیے تھی، نبوت ان میں آ گئی، لہٰذا ان کے دلوں میں آج تک دشمنی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا ان کے دلوں میں آج بھی تمہیں بغض اور عداوت ملے گا، اور آج بھی مل رہا ہے، لیکن ہم لوگ نہیں جان پاتے۔ حضرت سعد نے پوچھا اپنے قبیلے والوں سے بتاؤ میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ کہنے لگے آپ ہمارے سردار ہیں، فہم میں، عقل میں ہم سب سے بالا ہیں، ہم سب سے برتر ہیں۔ حضرت سعد نے کہا سنو میں ہو گیا ہوں مسلمان، میں ایمان لے آیا ہوں، اگر تو تم سب ایمان لے آؤ ٹھیک، ورنہ جب تک تم مسلمان نہیں ہوگے میں تم سے بات نہیں کروں گا، میرا تمہارا معاملہ ختم، میرا تمہارا تعلق ختم۔ ان سب نے کہا اچھا یہ بات ہے، ہم تو آپ کے پیچھے ہیں، آپ نے کلمہ پڑھ لیا، ہم سارے بھی کلمہ پڑھ لیں۔ اتنی سی بات ہے، حضرت سعد کا سارا قبیلہ فوراً مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ ہدایت جو ہے نا، ہدایت یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی دین ہے، ایسی عطا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن یَشَاءُ۔ بعض لوگوں کے بارے میں ہماری بڑی رائے ہوتی ہے کہ یار یہ بھی آ کے بیٹھیں، یہ بھی آ کے سنیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس کو تم محبوب رکھتے ہو ضروری نہیں کہ اس کو ہدایت دے سکے، یہ میرے ہاتھ میں جس کو چاہوں ہدایت عطا فرما دوں۔ یوں مدینہ طیبہ میں ہر جگہ اسلام جو تھا اس کا دورہ ہو گیا۔ اب سب سے اہم بات یہ کہ حضرت اسید نے اتنی محنت کی تھی جن کا میں نے ذکر کیا، کیونکہ مین جو مدعا ہے اس سارے معاملے کا وہ حضرت اسید بنے تھے، کیونکہ اسید کو بھیجا تھا حضرت سعد نے حضرت مصعب کو اور حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکالنے کے لیے۔ حضرت اسید ہر گھر سے جا کے بت نکالتے، ہر گھر میں جاتے بت نکالتے، ہر گھر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو صحابی حضرت اسید ان کا ایک واقعہ اصحاب سیر نے نقل کیا۔ ان کی طبیعت یہ تھی کہ یہ جانب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہنستے ہنساتے رہتے تھے، کوئی نہ کوئی بات ایسی کرتے رہتے تھے کہ مسکراہٹ سارے محفل پر چھا جائے۔
ایک بار ایسا ہوا کہ یہ ان کو ہنسا رہے تھے لیکن بدن پر ان کی قمیض نہیں تھی، اوپر سے خالی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہلکا سا ذرا ٹوکا دے دیا، کہا بس کرو، بڑا ہنسا دیا۔ یہ فوراً نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے جی آپ نے مجھے تکلیف دی ہے کہ آپ نے مجھے یہ جو ٹوکا دیا ہے اس سے مجھے تکلیف ہوئی اور میں تو اس کا بدلہ لوں گا، میں تو اس کا بدلہ لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے بدلہ لے لو، ٹھیک ہے بدلہ لے لو، کوئی بات نہیں، کوئی ایسا آرگومنٹ نہیں جس سے کوئی معاملہ ہو، ہمارا بدلہ لے لو۔ میں نے تو قمیض نہیں پہنی ہوئی تھی، آپ نے تو قمیض پہنی ہوئی ہے، ذرا سا ہلکا سا دھکا دیا ہوگا نا کسی چیز کے ساتھ، میں تو قمیض نہیں پہنی ہوئی تھی، آپ نے تو قمیض پہنی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیض مبارک اٹھا دیا، فرمایا لے لو بدلہ۔ حضرت اسید جو تھے دیکھتے ہی ایسے دیوانہ وار لپٹے اور بوسے لینے لگ پڑے، کہنے لگے میرا ماں باپ آپ پہ قربان ہو، میں تو بس یہی چاہتا تھا کہ آپ کے جسم اقدس کا بوسہ نصیب ہو جائے، میں کیا، میری اوقات کیا، میں تو بس یہ چاہتا تھا کہ میرا یہ معاملہ ہو جائے۔ اور حضرت اسید کی آواز اتنی پیاری تھی، اتنی پیاری تھی، جب پیاروں کا ذکر ہوتا ہے نا تو بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، تو اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ ہم ان ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سے کچھ نہ کچھ فیض عطا فرمائے۔ حضرت اسید کی آواز اتنی حسین تھی، قرآن پڑھتے تو اتنا سرور آتا سننے والوں کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابی کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ ان کی تلاوت سننے کے لیے فرشتے اترتے تھے۔ حضرت اسید کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاوت کر رہا تھا کہ مجھے بادل نے ڈھانپ لیا، میں بڑا حیران ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ فرشتہ تھا تیری قرات سننے آیا، وہ فرشتہ تھا تیری قرات سننے آیا۔ یہ معاملہ ہے حضرت اسید کا۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ جن کی وجہ سے پورا قبیلہ مسلمان ہوا، ان کی تو کیا ہی شان ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے حوالے سے سب سے جاندار بیان جو تھا وہ حضرت سعد کا تھا۔ جب ہم غزوات پڑھیں گے اس میں جا کے یہ بات کریں گے ساری۔ بہر طور یہ 12 افراد جو تھے انہوں نے جا کے مدینہ طیبہ میں تبلیغ کا کام شروع کیا، اور اس کے بعد مدینہ طیبہ کے ہر گھر میں اسلام جاری ہو گیا، سوائے ایک بندے کے، سوائے ایک بندے کے۔ اصحاب سیر نے نام لکھا، ان کا نام تھا اسیرم۔ یہ نام تو ہمیں یاد نہیں ہو سکتے ایک نشست میں، لیکن یہ مسلمان نہیں ہوئے، باقی سب مسلمان ہو گئے۔ جب جنگ احد ہوئی نا تو عین جب میدان جنگ تیار تھا، یہ اسیرم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھنے کے بعد عرض کرنے لگے جی بتائیں میرے لیے کیا حکم ہے۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامنے جہاد ہے، جنگ ہو رہی ہے، جاؤ۔ کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے ہی میدان جنگ میں شامل ہوئے اور جاتے ہی جان جانے آفری کے سپرد کر دی، مقام شہادت پر فائز ہوئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اسیرم جو یہ ابھی جو کلمہ پڑھ کے اسیرم گئے تھے، جاتے ہی ان کو جام شہادت جو ہے وہ مل گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کام بڑا تھوڑا کیا، اجر بڑھا لے گیا۔ کام تو اس نے بڑا تھوڑا کیا تھا لیکن اجر یہ بہت زیادہ لے گیا۔ بہر طور اب مدینہ طیبہ میں انصار کا کوئی گھرانہ ایسا نہیں جو مسلمان نہ ہو چکا، اب یہ سارے، اب اس کے بعد پہلے 6 پھر 12 پھر اس کے بعد اگلے سال 13 سنہ نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان سب کا ایک اور وفد حاضر ہوا، ان کی تعداد ہے 73۔ ان کی تعداد کتنی ہے؟ 73۔ یہ 73 افراد نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب معاملہ دیکھیں کیا ہے۔ معاملہ یہ کہ سارے رات کو پتہ تو تھا یہاں ان کا قبیلہ یہ آرام کر رہا ہے، یہاں فلاں لوگ آرام کر رہے ہیں، یہاں فلاں لوگ آرام کر رہے ہیں۔ طے کر لیا سب نے کہ رات ایسا کریں گے، یوں دکھائیں گے جیسے ہمیں بڑے تھکے ہوئے ہیں اور بڑی جلدی ہم نے سونا۔ یہ سارے 73 کے 73 افراد جو تھے سارے جلدی لیٹ گئے کہ ہمیں نیند آ رہی ہے، اور دکھایا یہ گیا کہ ہم تھکے ہوئے ہیں اور ہم لیٹ گئے۔ جب سارے کے سارے سو گئے نا تو یہ سارے دبے پاؤں اٹھے،
یہ سارے دبے پاؤں اٹھے، اور اسی گھاٹی میں جہاں 2 سال سے مسلسل ملاقات ہو رہی تھی، سارے چپ کے وہاں پہنچ گئے کہ کہیں کفار مکہ کو پتہ نہ چل جائے۔ اب جب وہاں پہنچے تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی موجود تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن بھتیجے سے محبت تھی، خیر خواہی تھی۔ کہنے لگے اے خزرج کے لوگوں، تم جانتے ہو کہ ان کا گھرانہ مکہ میں کتنی عزت والا، کتنا معزز ہے، پھر بھی یہاں مخالفت تو ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ان کے ساتھ ہیں۔ مخالفت کا وہ زور تو نہیں رہا جو پہلے تھا، لیکن پھر بھی یہ یہاں سے جانا چاہتے ہیں۔ یہ میرا بھتیجا جو ہے یہ یہاں سے جانے کا ارادہ کر چکا ہے، ہمارے روکنے پر بھی یہاں روکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس رہے، لیکن یہ ہماری بات ماننے کو تیار نہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ہاں چلے جائیں۔ اب تم یہ وعدہ کرو کہ ان کو کچھ ہونا نہیں چاہیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی سی بات تمہیدی طور پہ کن سے کی؟ یہ مدینہ طیبہ کے جو لوگ تھے ان سے کی تھی، جو نبی علیہ السلام کے پاس حاضر خدمت ہوئے تھے۔ جب حضرت عباس نے یہ بات کر لی تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آیات قرآنیہ کی تلاوت کی، اور اس کے بعد فرمایا میں تم سے بیعت لینا چاہتا ہوں۔ یہ سارا معاملہ کہ اب جب ہم تبلیغ کا کام کریں گے تو ہمیں بہت سی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب وہاں جب یہ معاملہ ہوا نا کہ یہ آسان نہیں ہے، سارے عرب سے دشمنی مول لینا، یہاں سے لے کے جانا، ہجرت کرنا، سب کو چھوڑنا، کھلم کھلا دشمنی کا اعلان ہے۔ اب سب نے اس بات پر اقرار کیا، اور ان لوگوں کا جو سربراہ ہے وہ حضرت برا، یہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا رسول بنایا، ہم جس طرح اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں ایسے ہی ہم آپ کی حفاظت بھی کریں، لیکن اے اللہ کے نبی ذرا اتنا بتا دیں، آج تو آپ سب کچھ چھوڑ کر ہمارے ساتھ جانے کو تیار ہیں، کل کلاں اللہ نے آپ کو سارا موقع دے دیا، یہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے، پھر آپ کہیں ہمیں چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ پھر آپ کہیں ہمیں چھوڑ تو نہیں دیں گے کہ آپ سارا آپ کو یہیں دیکھیں نا، ہم آپ کی خاطر سب کچھ کر رہے ہیں کہ ہمیں دوستیاں قربان کرنی پڑ رہی ہیں، ہم نے تو جنگوں کا دودھ پیا ہوا ہے، ہم تو نسل در نسل یہی کام کرتے آ رہے ہیں۔ ہم نے کل پڑھا تھا نا کہ اس میں جنگ بعاث میں ان کا تو کام ہی یہ تھا، اوس و خزرج کا، کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے تو یہ کچھ مشکل نہیں ہے، ہم سارے معاہدے توڑ دیں گے جو ہمارے یہودیوں کے ساتھ ہیں، ہم اپنی جان کی طرح آپ کی حفاظت کریں گے، لیکن اگر کل کو آپ کو غلبہ مل گیا آپ ہمیں چھوڑیں گے تو نہیں؟ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کملی والے آقا نے اس ایک جملے کی لاج رکھی ہے، مسکرا کر فرمایا میرا خون تمہارا خون، میری حرمت و عزت تمہاری حرمت و عزت، جس سے تمہاری جنگ ہے اس سے میری بھی جنگ ہے، جس سے تمہاری صلح ہے اس سے میری بھی صلح ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں تمہارا ساتھ چھوڑوں۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ جو ان سے کیا تھا پھر اس وعدے کو نبھایا۔ جب مکہ فتح ہو گیا اور مکہ فتح ہو جانے کے بعد دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اب تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پہ رہیں گے، تب بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انصار کو نہیں چھوڑا، تب بھی آپ نے انصار کو نہیں چھوڑا۔ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی انصار قبیلے کے جھرمٹ میں آرام فرما، وہی انصار قبیلہ، وہی اوس و خزرج کا قبیلہ۔ اللہ تعالیٰ اس خیر والے وقت کا صدقہ ہم سب کو وہاں کی حاضری عطا فرمائے۔ تو جب آج تو مسجد نبوی شریفہ اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ سارا مدینہ اس مسجد نبی میں آ چکا، جتنا نبی علیہ السلام کے دور میں تھا، تو آج محسوس کرنے کی ضرورت ہے ان فضاؤں اور ان ہواؤں میں کہ یہیں اوس و خزرج یہیں کے رہنے والے تھے جو آپس میں لڑا کرتے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ سے جا کے یہ عرض کی تھی کہیں ایسا تو نہیں آپ ہمیں چھوڑ دیں گے، اور رسول اللہ نے پھر ان کو نہیں چھوڑا، آپ نے ان کے ساتھ وفا کی۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالی ہمیں بھی ان انصار کی طرح محبت، ان انصار کی طرح دوستی اور تعاون کرنے کی آپس میں توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ یہاں سے پھر ہجرت کا آغاز ہے، وہ ہم انشاءاللہ کل شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی بے بہا رحمت برکت نازل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔